बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है। आप सब लोग अच्छी तरह जानते रहते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं, कमेंट्स में फीडबैक देते हैं, उसके लिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ज़ंजानी साहब के साथ आज मैंने बात करनी है माह शबान के 4 ज़ोडिक साइन जिनको रूहानी फ़ायदे भी हासिल होने वाले हैं और माली फ़ायदे भी हासिल होने वाले हैं, और क्या क्या बेनिफिट्स हासिल होंगे ज़ंजानी साहब से जानते हैं और इनकी रीडिंग्स भी जान लेते हैं स्टार्ट में ही। इनकी रीडिंग सन साइन से होती है, मून साइन से या एसेंडेंट से। अस्सलाम वालेकुम जान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह खैरियत से? करम बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपकी मोहब्बत है कोकब। और आज के प्रोग्राम में हम देखें तो माह शबान की रूहानियत के अतबार से नो डाउट माह शबान वो महीना जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात अक़दस से मंसूब दिया है, और ये वो खूबसूरत महीना है जिसमें मेराज की भी खूबसूरत रातें हैं, कि जिस रात को अल्लाह जो है वो अपने महबूब से मुलाकात कर रहा है, और उसके बाद उम्मतियों को तमाम तर वो मुशाहिदात जो हैं वो बताए जा रहे हैं जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे करके आए, जन्नत और दोज़ख के और जन्नत की खूबसूरती और तमाम मुलाकात का अहवाल जो है वो मज़ीद और ज़्यादा हमारे ईमान को तरोताज़ा कर देता है। जी तो इस एतबार से माह शबान बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है। माह शबान बेसिकली माह रमज़ान से पहले आना जो है वो एक तरह से रमज़ान की तैयारी का भी महीना है, ठीक है। और अल्लाह ताला का इस चीज़ को अंदिया दे देना और बता देना ताकि क़यामत तक कि इस्लामी महीनों में ये 3 महीने जो कि इकट्ठे आ रहे हैं, रजब, शबान और फिर रमज़ान, जी कि अल्लाह तक पहुँचने का जो रास्ता है, रमज़ान चूँकि अल्लाह से मंसूब महीना है, और अल्लाह तक पहुँचने का जो रास्ता है वो शबान के थ्रू जाता है, बिल्कुल। कि शबान मंसूब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से, सल्लल्लाहु अलैहि कि अगर जिसने अल्लाह की ज़ात को पहचानना है और अल्लाह के सही चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपने दिल में शामिल करना है, तो वो नबी के बताए हुए तरीक़ेकार पे ही अमल करता हुआ चलेगा। बिल्कुल। और सेकेंडली तौर के ऊपर जो कि शहर मदीना है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़ात अक़दस तक की सही मार्फत हासिल करना और सही तौर पे उसकी मुअद्दत होना, वो तभी मुमकिन है जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अपनी ताहयात जो उनकी एक ज़ाहिरी हयात थी उसमें बारहा तौर के ऊपर बताते रहे, और बाद में फिर वो उम्मतियों के लिए ता क़यामत के लिए एक वसीयत भी कर गए जी कि सिर्फ 2 चीज़ों को जो है वो थामे रखना, एक किताब और एक मेरी इतरत। इतरत से मुराद यानी कि अहले बैत। अहले बैत। तो अहले बैत अतहार को देखा जाए तो माह रजब जो है वो मौलूद काबा शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का महीना है। जी तो इस एतबार से जिसने भी शहर में दाखिल होना है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी हदीस मुबारका को सामने रखना होगा कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो जो भी एंटर होगा वो दरवाजे से एंटर होगा, कोई नकब लगा के तो जा नहीं सकता जी डायरेक्ट। अब इस एतबार से देखा जाए तो माह शबान की इसमें स्पिरिचुअली तौर के ऊपर बहुत अफादियत फिर बढ़ जाती है। जी अब हम अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस कुछ इस तरह के भी बन रहे हैं माह शबान में, कि जिसमें जुपिटर की डायरेक्टली तौर के ऊपर कुछ ज़ोडिक साइंस के ऊपर बहुत खूबसूरत नज़र है, या जुपिटर बजाते खुद कुछ ज़ोडिक साइंस के ऐसे हाउसेस में प्लेस्ड है कि जिनकी स्पिरिचुअली तौर के ऊपर ओरिएंटेशन ज़िंदगी में बहुत ब्लेस्ड होगी। जी फिर उसके बाद दीगर उनके अपने हाउसेस की जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं वो कुछ इस खूबसूरती के साथ तरतीब पा रहे हैं कि वो भी उनकी ज़िंदगी में उनको मज़हब, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ दुनियावी तौर के और पैसे के एतबार से भी चीज़ों को बढ़ावे की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग ज़ोडिक साइन को देखें तो इसमें जो सबसे पहला ज़ोडिक साइन आता है वो बनता है कैंसर बुर्ज सुल्तान। माशाअल्लाह। कैंसेरियंस वालों को देखें तो कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में ये जो औकात रहेंगे माह शबान के, ठीक है। ये इनकी इंट्यूशंस को बढ़ाते रहेंगे, इनकी छठी हिस्स बहुत एक्टिवेट रहेगी, ठीक है। इनको कुछ सच्चे ख्वाब आते हुए नज़र आते हैं, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ये ऐसा लाजमी करेंगे जो कि मज़हब से, रूहानियत से, स्पिरिचुअलिटी से या अपने ख्वाबों की बुनियाद पे लोगों को किसी न तौर पे ब्लेस्ड करना, ठीक है। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अमल दखल रखेगी। जी बट सेकेंडली तौर के ऊपर देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में इनके पैसे का रूलिंग प्लानट भी निस्बतन एक अच्छी पोजीशन पे नज़र आता है, ठीक है। और वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि जहाँ पे मज़हब या रूहानियत या स्पिरिचुअली तौर के ऊपर ये बहुत वेल कनेक्टेड हैं, वहीं पे ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर भी एक मुस्तहकम और स्टेबल पोजीशन पर रहते हुए नजर आएंगे। ठीक है। तो दोनों अतबार से कैंसेरियन एक ऐसा ज़ोडिक साइन है पहला कि जिसकी ज़िंदगी में दोनों चीज़ें जो है एक मुतवाज़न तौर के ऊपर एक साथ चलती हुई नजर आएंगी। जी अब इसमें अगर हम लोग पहले ज़ोडिक साइन कैंसेरियन के बाद दूसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो अगला जो ज़ोडिक साइन आता है वो है लिब्रा बुर्ज मीज़ान। बुध की मीज़ान। ठीक है। लिबरल्स वालों को देखा जाए तो इनका माइंड का रिलेटेड प्लैनेट बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बना रहा है। इनके नसीब और नौवें घर में जो कि मज़हब, रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, ठीक है। उसमें मौजूद ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी के प्लैनेट जुपिटर के साथ। अच्छा। अब ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ
روحانیت کے اعتبار سے مشاغل بہت اچھے ہوں گے، بلکہ ان کی زندگی میں روحانی سفر بھی نظر آتا ہے. جی لیبرن ایک ایسا زوڈک سائن ہے جو کہ اپنی زندگی میں اگر ایسی خواہش رکھتا ہے کہ اس نے حج عمرہ زیارات کے لیے کچھ چیزوں کو فائنلائز کرنا ہے، تو یہ اپنی زندگی میں یا تو ٹریول کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یا پھر اس ٹریول کے اعتبار سے چیزوں کو پلان آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے. اور اپنا کچھ زیادہ راہ جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا تو لیبرن اس میں ایک ایسا زوڈک سائن ہوگا جو کہ عملی طور کے اوپر کسی سفر کی طرف بھی راغب ہے. ٹھیک ہے. پھر لیبرنس کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ اپنی زندگی میں اسپیشلی ایسے لیبرنس جو کہ کچھ ایسی تقاریب انعقاد کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ مذہبی طور پہ ہوں، روحانیت کے اعتبار سے ہوں، وہ کافی حد تک ایک نہیں بلکہ متعدد تقاریب اس میں یا تو خود انعقاد کریں گے یا اس کا حصہ ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ چیز لیبرنس والوں کی زندگی میں نسبتاً بہت خوبصورت ہے. اچھا پھر ہم لوگ ماہ شعبان میں ہی دیکھیں تو لیبرنس والوں کی زندگی میں ان کا پیسے کا رولنگ پلانٹ اپنے ذائچے کے شرفی پوزیشن پہ بہت اچھی پلانٹری کمبینیشن میں ہے ٹھیک ہے. کہ یہ اپنی زندگی میں مالی طور کے اوپر خوش بختیاں بھی انجوائے کریں گے. جی یہ کسی بھی سطح کے اوپر کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں کوئی بھی کام کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو مالی طور کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا بلیسڈ ضرور رکھے گا. بالکل ٹھیک ہے. کہ دوسرے کمپیریٹیولی زوڈک سائنس کی نسبت لیبرنس جو ہیں یہ بھی فائنینشلی طور کے اوپر اسٹرینتھنگ کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے. اسپیشلی ایسے لیبرنس بھی جو کہ کسی کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، جی شراکت کی بنیاد کے اوپر یا کسی کے نصیب سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، تو ان کو بھی زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر بڑھاوا دیکھنے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں اگر ہم لوگ تیسرے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو تیسرا جو اس میں زوڈک سائن آتا ہے وہ آئے گا سیجیٹیریس برج قوس. ٹھیک ہے. میں ویسے اگر ناظرین کو بتاتا جاؤں کہ یہ ویڈیو جب اینڈ ہوگی تو میں اس تسبیح کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. یہ تسبیح جو میرے سامنے پڑی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بڑی خوشخبری آپ لوگوں کے لیے. وہ خوشخبری کیا ہے ویڈیو کے اینڈ پہ زنجانی صاحب بتائیں گے کہ خوشخبری ہے کیا. جی زنجانی صاحب. اچھا، ہم ابھی تیسرے زوڈک سائن کی بات کر رہے تھے تو تیسرا زوڈک سائن تھا سیجیٹیریس. ٹھیک ہے. سیجیٹیرینس کی بات کی جائے تو سیجیٹیرینس برج قوس کے اعتبار سے ان کا اپنا مائنڈ کا ریلیٹڈ پلانٹ 7ویں گھر رہتے ہوئے سیدھا ایک تو ان کے ذہن کے گھر کو دیکھ رہا ہے. جی پھر ان کے ذائچے میں دیکھا جائے تو ان کے چارٹ میں نسبتاً ایک بہت اچھی کمبینیشن بن رہی ہے جو کہ ان کے مائنڈ کے ریلیٹڈ پلانٹ کی ان کے 9ویں گھر جو کہ نصیب کے حاکم ستارے کے ساتھ ٹھیک ہے. ہے. اور وہ اس چیز کی بھی انڈیکیشن ہے کہ یہ اپنی ذات میں کہیں نہ کہیں پہ ایسی سوچ لازمی رکھے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس سے یہ دوسروں کو بلیسڈ کر سکیں، جی صحیح طور کے اوپر فلاحی کاموں کی طرف انوالو رہیں، یا کوئی اپنی ذات سے کوئی ایسے کام کی بنیاد ضرور رکھیں کہ جس سے ان کے علاوہ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ بلیسنگ ملنا شروع ہو. بالکل ٹھیک. پھر سیکنڈلی طور کے اوپر ان کے چارٹ میں دیکھا جائے تو ان کے ذائچم میں ان کے چارٹ کے اعتبار سے ان کی انعام یا لاٹری کا پلانٹ جو ہے وہ موجود ہے ان کے پیسے کے گھر میں، اور یہاں پہ وہ موجود ہے اپنی شرفی پوزیشن پر، ٹھیک ہے. جو کہ اس چیز کی بھی انڈیکیشن ہے کہ سیجیٹیرینز والے افراد اگر کوئی اپنا ایسا نصیب یا قسمت آزما رہے ہیں جو کہ انعام یا لاٹری میں ہے، یا یہ اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسی کام کر رہے ہیں کہ جہاں سے اچانک سے ان کو کہیں سے پیسہ مل سکتا ہے، جی تو وہ چیز بھی سیجیٹیرینز والوں کے چارٹ میں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو محنت سے زیادہ نوازتا ہوا نظر آئے گا. ماشاء اللہ. تو یہ چیز بھی سیجیٹیرینز زوڈک سائن کے اعتبار سے فائنینشلی طور پہ ایک بہت بلیسڈ چیز ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہمارے 3 زوڈک سائنز آئیں گے جس میں پہلا زوڈک سائن کینسر تھا، دوسرا لیبرا تھا، اور تیسرا ہے سیجیٹیریس. ٹھیک ہے. اب چوتھے زوڈک سائن کی بات کریں تو چوتھا جو زوڈک سائن ہے یہ یہاں پہ پھر بنتا ہے اور وہ ہے کیپریکون برج. کیپریکون. کیپریکونینز والوں کو دیکھا جائے تو یہ اپنی زندگی میں اسپریچولی طور کے اوپر توکل کی طرف بہت زیادہ انکلائنڈ ہوں گے. ٹھیک ہے. توکل کی طرف انکلائنڈ ہونے کی وجہ سے یہ اپنی زندگی میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہیں ان کو یہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر بہت اچھے انداز میں حل کر لیں گے، جی یا ان کو یہ بادر ہی نہیں کریں گے کہ وہ چیزیں ان کی زندگی میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر اسپریچولی طور کے اوپر کنیکشن بلڈ اپ ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی میں کچھ اس طرح کے امور بھی نظر آتے ہیں کہ ان کی ذات سے منسوب یا ان کی ذات سے مخالفت رکھنے والے جو لوگ ہیں ٹھیک ہے. وہ کہیں نہ کہیں پہ ان کی زندگی سے آٹومیٹکلی طور پہ نکل جائیں. اچھا. ان کے بارے میں برا سوچنے والے، ان کے بارے میں تنقید کرنے والے، ان کو ذہنی طور پہ مینپولیٹ کرنے والے یا کسی بھی طور پہ ان سے حسد کرنے والے، ٹھیک ہے. اس طرح کے لوگ بھی ان کی زندگی سے آٹومیٹکلی طور پہ نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. جی پھر اس کے بعد کیپریکونینز والوں کی زندگی میں دیکھیں تو ان کو سفر کی خوشی بھی نظر آتی ہے ٹھیک ہے. کہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ ایسا سفر جو ہے یا تو ان کی زندگی میں اچانک سے آ جائے جی یا پھر اس کی خبر ان کو مل جائے کہ جو کہ ان کے اگلے آنے والے ادوار میں ہے. ٹھیک ہے. تو سفر بھی کیپریکونینز کی زندگی میں روحانی طور کے اوپر ایک خوش بختی کے طور کے اوپر ابھرے گا. جی پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں دلیری ہے، شجاعت ہے، کانفیڈنس، ہمت، حوصلے کی اسٹیبلٹی ہے، جی اور اسی بنیاد کے اوپر یہ اپنی زندگی میں جو مسائل فیس کر رہے تھے فائنینشلی طور کے اوپر، جی یہ اپنی زندگی میں فائنینشلی مشکلات اور پریشانیوں کو بہت اچھے انداز میں سارٹ کرنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے. اور ایسی تمام تر مشکلات اور پریشانیاں ان کی زندگی میں بہت جلد اور بہت بہتر انداز میں حل ہونے کی طرف آئیں گی. اچھا. تو یہ ہمارے پاس 4 زوڈک سائن آتے ہیں جس میں کینسر، لیبرا، سیجیٹیریس اور کیپریکون.
جو کہ اسپریچولی طور کے اوپر بھی کنیکٹڈ ہیں, روحانی طور کے اوپر بھی فوائد اور بلیسنگ حاصل کر رہے ہیں, جی اور پھر ان کی زندگی میں مالی طور کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی لازمی طور پہ رہے گی. ماشاءاللہ زبردست ہو گیا. زنجانی صاحب اب اس تسبیح کے بارے میں بتائیں, جو آپ نے 2 تسبیحیں میرے سامنے رکھی ہوئی ہیں, اس میں سے ایک تو اسپیشل کیا ہے, اور دیکھیں, یہ اس میں آپ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے آپ ماہ شعبان کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں, جی تو ماہ شعبان کے اعتبار سے جو پروگرام ہے, آپ کے جتنے ویورز ہیں, دیکھنے والے ہیں, جو کہ اس چینل کے فالوورز ہیں, ان تمام افراد کے لیے میری اور آپ کی طرف سے یہ تسبیح اسپیشلی طور کے اور ماہ شعبان میں بھجوائی جائے گی, بالکل تحفہ فری آف کاسٹ. ماشاء اور اس تسبیح کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تسبیح ہے اونٹ کی ہڈی کی. اچھا اب اونٹ کی ہڈی جو ہے اس کے بارے میں مختلف آئمہ کے نزدیک بھی اور مختلف اس طرح کی روایات بھی ہیں کہ اونٹ کی ہڈی یا تو گھر میں موجود ہو, یا اپنے گھر کی بنیادوں میں رکھی ہوں, یا آپ اس کو تسبیح کے فارم میں اپنے پاس رکھ رہے ہوں, تو آپ جادو ٹونے, بد نظری اور حسد سے محفوظ رکھتے ہیں. اچھا تو یہ ٹھیک تاثیر ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہوئی ہے. بالکل تو ٹھیک ایسے ہے, تمام افراد جو کہ بہت زیادہ بد نظری کا شکار رہتے ہیں, تو یہ بالکل فری آف کاسٹ تحفہ منگوا کے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اپنے نام کا اسم اعظم. اور جی اس کو منگوانے کے لیے جو میری ویب سائٹ ہے زنجانی.pk, زنجانی.pk, اس کے اوپر جا کے ویب سائٹ کے اوپر آرڈر کریں گے, اور صرف اس کے کوریئر چارجز پے کر کے منگوا سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, وہ انہوں نے پے کرنے ہیں. آبویسلی. اچھا ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ویلکم. ناظرین, سید مصور زنجانی صاحب کی اپنی گفتگو سنی, 4 زوڈک سائنس کے بارے میں بتایا جو روحانی اور مالی دونوں فوائد حاصل کر رہے ہیں ماہ شعبان میں, اور ساتھ ہی انہوں نے ایک تحفہ بھی آپ کے لیے اناؤنس کر دیا ہے. یہ جو تسبیح میرے سامنے موجود ہے, زنجانی صاحب نے اس کے بارے میں بتایا بھی, اونٹ کی ہڈی سے یہ بنی ہوئی ہے اور بڑی زبردست تسبیح ہے. یہ آپ لوگ منگوا سکتے ہیں, بس آپ لوگوں نے کوریئر کے چارجز پے کرنے, باقی یہ فری آف کاسٹ ہے. زنجانی.pk سے آپ کو مل جائے گی. زنجانی صاحب کا نمبر بھی اسکرین پر شیئر ہوتا ہے, اگر آپ لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.